السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور آخری عشرہ قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی بہت عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے ترغیب دلاتے، لہذا جہاں سارا مہینہ بہت بابرکت ہے وہاں خاص طور پر آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رمضان سے پہلے کا وقت، رمضان کے شروع ہونے کے بعد دونوں میں فرق ہونا چاہیے، یعنی رمضان میں عبادات بڑھ جانی چاہیے، اور رمضان میں جو عبادات بڑھ جاتی ہیں پھر ان میں خاص طور پر آخری عشرے میں جب داخل ہوں تو مزید بڑھ جانی چاہیے۔ یعنی یہ ہم سب خود فرق رکھیں کہ میں رمضان سے پہلے کیا کرتی تھی، رمضان شروع ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا شروع کیا، اور اب آخری عشرے کے لیے میری کیا تیاری ہے، اس میں نے مزید اپنی عبادت میں کیا اضافہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے، یعنی اپنے بچوں کے گھر کا دروازہ بھی جا کے کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ یعنی خود جاگنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جگائیں، بچوں کو بھی تلقین کریں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو تو رات کو تہجد پڑھے اور اس میں خوب محنت کرے اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائے اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو گویا کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ راتیں تو ہیں ہی، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے آخری عشرے میں، کسی ایک طاق رات میں، تو سارا عشرہ ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات فضیلت کی رات ہے، اور ممکن ہو تو کام سے چھٹی بھی لے سکتے ہیں تاکہ عبادت کے لیے مزید یکسو ہو جائیں۔ تراویح و تہجد میں جتنا قیام اب کر رہے ہیں اس کو انکریز کر دیں، اور دن کو بھی تلاوت میں اضافہ کر لیں، اور گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، اگر ہو سکے تو گھر والوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ بات کر کے ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت بتا کر انہیں اس کے لیے تیار کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ ہم جتنا بھی اپنا وقت گزارتے ہیں مختلف کاموں میں، اس میں بہت سارا حصہ ایسے کاموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے جو واقعی ضرورت نہیں ہوتے، یعنی جو ٹائم ویسٹرز کہہ لیں، یعنی آپ ان کا کفارہ کسی طرح ہو نہیں سکتا جو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو اس ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں خصوصی توجہ کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے رب، مجھے ایسی تمنا سے محروم نہ کرنا کہ جو میرے دل کو خوشی سے بھر دے، اور وہ خوشی قرآن کی خوشی ہو، یعنی قرآن پڑھ کر میری خوشی میں اضافہ کر دے، اور مجھے ایسی توبہ نصیب فرما جو میرے غم اور پریشانیاں دور کر دے، اور نیک کاموں کی ایسی توفیق عطا فرما جو میرے لیے خیر اور بھلائی کے راستے آسان کر دے، میرے راستے روشن کر دے، اور ایسی برکت عطا کر کہ جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے، اور ایسا عمل نصیب فرما جو تجھے راضی کر دے۔